ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال اللہ تعالی فی موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. ابو داؤد نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری شخص جن کی طبیعت میں مزاح تھا، جنہیں مذاق کرنے کی عادت تھی، جن کی طبیعت میں مزاح تھا. غالباً مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے، اور مزاح جو ہے اس طور کا مزاح جتنی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. وہ باتیں کر رہے تھے اور لوگوں کو ہنسا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے ان کی کمر میں کونچا دیا، یعنی کہ کونچتے ہیں نا جس طرح لکڑی سے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے ان کی کمر میں کونچا دیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے اس کا بدلہ دیجئے، یعنی آپ نے مجھ کو کوچا ہے تو اس کا مجھے بدلہ چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنے ہوئے ہیں. وہ صحابی ننگی پیٹھ تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنے ہوئے تھے. بدلہ کا مطلب بظاہر ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بدلہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مجھے کونچا ہے میں بھی اسی طرح کونچوں گا، اور میں ننگے پیٹھ ہوں تو یا رسول اللہ آپ قمیص پہنے ہوئے ہیں، میرے بدن پر قمیص نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیص ہٹا دی. اب انہوں نے کیا کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹ گئے. جو بدن، جو حصہ آپ کا کھلا اس بدن سے اپنے آپ کو لگا لیا، چمٹا لیا، اور پہلو کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ میرا مقصد یہی تھا، یعنی میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، ہے نا. انہوں نے بہانہ تلاش کیا کہ اس بہانے سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کو اور آپ کی پیٹھ مبارک کو بوسہ دے سکوں. اس طرح کی محبت صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے. تو ہمارا درس بھی اسی پہ چل رہا ہے کہ بوسہ دینا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، بوسہ دینا والدین کے ہاتھوں کو، بزرگوں کے ہاتھوں کو، علماء کے ہاتھوں کو، یا پیشانی پہ اپنے بچوں کو، اولاد کو بوسہ شفقت دینا، ہے نا، یا بزرگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جسے قیام تعظیمی کہا جاتا ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اس سے متعلق ساری احادیث آ رہی ہے. ابو داؤد و بیہقی نے عامر شعبی سے مرسلاً روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور ان سے معانقہ فرمایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا، یعنی ادھر دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا. ابو داؤد نے
زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، یہ بھی اس وفد میں تھے۔ کون؟ حضرت زارع۔ یہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ میں پہنچے اپنی منزلوں سے جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دیتے، یعنی ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر شریف کو، پائے مبارک کو بوسہ دیتے۔ ابو داؤد نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کو بوسہ دیتے، پھر اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ بیٹی کا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی۔ اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ اگر بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی سے نہ چلتی ہے نا۔ ایک دم دیکھیں، ایک دم مختلف دنیا کے اصولوں سے اور فطرت کے اصولوں سے آپ دیکھیں کہ انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد اور میری نسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کے ذریعے چلائی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں جب آتی آپ نبی پاک کی بارگاہ میں تو آپ ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ بچیوں سے کس طرح محبت کی جائے یہ بات کا احساس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے، اور پھر اپنی جگہ بٹھاتے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے، جب نبی پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتیں اور بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتیں۔ اس سے پتہ چلا کوئی آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ عین حدیث کے مطابق ہے۔ ابو داؤد نے، ترمذی نے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ 2 یہودی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ 2 یہودی جو حاضر ہوئے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کھلی ہوئی 9 نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اور جس جان کو اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو جرم سے بری ہو اسے بادشاہ کے پاس قتل کے لیے نہ لے جاؤ، اور جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، اور عفیفہ پر زنا کی تہمت نہ دھرو، یعنی جو پاک دامن عورتیں ہیں، جو پاک دامن عورتیں ہیں، پاک دامن بچیاں ہیں، ان پر تہمت نہ لگاؤ کہ یہ زانیہ ہے معاذ اللہ، کہ یہ بری عورت ہے، یہ گندے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ تہمت جو لگاتا ہے نا، تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے۔ آج کے آدمی 2 کوڑے کھائیں نا تو ان کی حالت ایسی پتلی ہو جائے، تو تہمت لگانے سے پہلے 10 بار کیا 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ جو نشانیاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ان نشانیوں پر ہی اگر ابھی میں گفتگو کروں تو آج کا درس ختم ہو جائے۔ بس موٹی موٹی بات آپ سمجھ لیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے نا۔ اسی لیے بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ گناہ کبیرہ کفر ہے یا گناہ کبیرہ شرک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ میں سب سے پہلے جس کا نمبر آتا ہے وہ شرک ہے۔ تو مطلق جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر گناہ شرک اور کفر ہے، کہ زنا بندہ معاذ اللہ کوئی کر لیا اگر تو وہ کافر ہو گیا، کوئی جھوٹ بول دیا تو وہ کافر نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں جو سب سے پہلے درجے کا
سب سے اول درجے کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا ہے، وہ شرک ہے، اور شرک سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کھلی 9 نشانیاں ہیں، یہ دو یہودیوں نے پوچھا کہ 9 نشانیاں کھلی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، اور زنا نہ کرو۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہے کہ توبہ سے معاف ہو گئے، ہے نا؟ خاص نام لے کے دعا کرنا پڑے کہ مولا کریم میں اس فلاں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ مطلق استغفار پڑھنے سے معاف نہیں ہوگا، نام لے کر توبہ کرنی پڑے گی۔ گناہ کبیرہ ایسا گناہ ہوتا ہے۔ اور زنا نہ کرو، جس جان کو اللہ عز و جل نے حرام کیا اسے ناحق قتل نہ کرو، ہے نا؟ ایک اس میں آپ مطلق لو تو ایک مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو حلال سمجھ کے قتل کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا، ہے نا؟ مسلمان کی جان کو اللہ نے حرام قطعی ہے، حرام ومن یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن کا فرمان ہے۔ کیا مطلب؟ جان بوجھ کر حلال جانتے ہوئے، اور اگر حرام جان کر قتل کرے گا تو گناہ کبیرہ پھر بھی ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ناحق قتل نہ کرو، جو پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، کس ڈر سے؟ ایک تو خرچے کے ڈر سے، اور دوسرا کہ ان کو منحوس سمجھتے تھے معاذ اللہ بچیوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو لوگ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی وجہ شرعی نہیں ہوتی، وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے، بالخصوص جب حمل 4 مہینے کا ہو گیا ہو۔ حمل 4 مہینے میں پورا جو 4 مہینہ جو ہوتا ہے وہ 120 دن ہوتا ہے نا، اور 40 دن کا پڑاؤ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جو 3 پڑاؤ سے بچہ گزرتا ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، اور چوتھے مہینے میں پورا تیار ہو جاتی شکل وغیرہ، پھر اس میں جو آگے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن 4 مہینے سے پہلے اگر وجہ شرعی ہے تو فقہا کہتے ہیں اجازت ہے، ورنہ 4 مہینے کے بعد نہیں۔ اب وہ ابورشن ہوگا تو گولی سے نہیں ہوگا، اب وہ باقاعدہ اس طرح ہوگا گویا کہ ایک جان کو قتل کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر، پھر کسی مجرم کو، جو کوئی ایسے شخص کو جو جرم سے بری ہو، جو بے گناہ ہو، اسے بادشاہ کے پاس قتل کے لیے نہ لے جاؤ۔ آج مودی کے پاس تو لوگ نہیں لے جاتے، لیکن پولیس کے پاس تو لے جاتے ہیں نا، اور کئی سال ان کی زندگی کے برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے علماء مشورہ یہی دیتے ہیں، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، پراپرٹی کا مسئلہ ہو یا دیگر مسئلہ ہو، تو اس کو شریعت کے مسائل بتانے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی پولیس تک مت جاؤ، کیونکہ وہاں آپ کے ہمدرد نہیں بیٹھے ہیں، وہاں جو بھی بیٹھے ہیں آپ کے مخالف بیٹھے ہیں، وہ آپ کو تکلیف پہنچے، آپ جیل میں جائیں یا آپ کی سامنے والی پارٹی جیل میں جائے، دونوں ان لوگوں کے لیے برابر ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض اوقات ہم اپنی دشمنی میں صرف لوگوں پر غلط کیس ٹھوک دیتے ہیں، لڑکے والوں پہ ڈوری کیس ٹھوک دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ لڑکا اس کو پریشان کر رہا ہے، اور جو ہے یہ اس پر ہم اس طرح کیس کریں کہ وہ بھی پریشان ہو۔ اگر لڑکا پریشان کر رہا ہے آپ کی بچی کو تو جائز اقدامات کریں، اگر اس پولیس کے پاس بھی جانا ہے تو جائز اقدامات کریں، لیکن اس کو ایک دم لاسٹ آپشن رکھے، ہے نا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے جو بری ہو جرم سے، جس کا کوئی جرم نہ ہو، ہم صرف اپنی حسد اور اپنی جلن اور کپٹ نکالنے کے لیے لوگوں پر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پھر ایک بار بندہ اندر چلے جاتا ہے تو 1-2 سال تو اس کے یہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرے، قیامت کو اپنے سامنے رکھے۔ یہاں آپ کر کے نکل جائیں گے، وہ بندہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس کو بہت اچھا صلہ ملے گا قیامت میں، لیکن آپ کی حالت خراب ہو جائے گی جب قیامت میں اور قبر میں جائیں گے اور آپ کو نے اس سے معافی نہیں مانگی اور آپ کو اس نے معاف نہیں کیا، تو قیامت میں آپ کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حقوق العباد سے تعلق ہے اس کا۔ اور جادو نہ کرو تو اسی طرح
میں یہ کہتا ہوں کہ بلا وجہ کسی پر شک بھی نہ کرو. یہ ہماری عورتوں کے اندر بہت پایا جاتا ہے. ایک تو ایرے گہرے نتو خیرے بنگالی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں, سب ڈھونگی ہوتے ہیں, ایک وقت کی نماز کا ان کا پتہ نہیں ہے, اور بولنے کا انہیں انداز ہوتا ہے. 5 سال 10 سال سے اس لائن میں ہے تو تجربہ ہو گیا ہے, عورتوں کی کمزوری کیا ہے, مرد کی کمزوری کیا ہے, 2 3 4 5 جملے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, کل سے آپ مسند لگا کے بیٹھ جائیں, دیکھیں کتنی بھیڑ لگے گی. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لوگوں کی کمزوری کو جاننا, کوئی بڑی بات نہیں. سب نوجوان اپنی روزی کے لیے پریشان ہیں, ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے, ہر عورت پریشان ہے. ان ساری پریشانیوں سے 2 4 نکال کے اس کو بتا دیا جائے, نکل آئے گی. اور اس کے لیے وہ بڑے بابا, پہنچے ہوئے بابا پکڑ لیے میری کمزوری, اور پھر وہ پورے حالات سنیں گے اور اس کے بعد کسی ایک کا نام ٹھوک دیں گے. اور تمہاری پپو آتی ہے نا, ہاں وہ کیا لے کے آئی تھی, وہ بچو, اس سے بچو, اس کے کھانے سے بچو, اس کا آنا بند کرو, تمہاری پپو کا آنا بند کرو. اس کے باپ کا راج چلا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, اور تم اپنے درمیان صلہ رحمی کرو. یہ نالائق قطع رحمی کرا رہا ہے. جو قطع رحمی کرے اس کی شب برات پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو جادو کرنا گناہ, تو بدگمانی بھی اتنا بڑا گناہ. بدگمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا. ایک بہت بڑے عالم ہیں, حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی ہیں اور بہت پائے کے عالم ہیں, اور وہ بھی جو ہے دعا تعویذ کرتے ہیں. ایک مرتبہ لاک ڈاؤن میں جب میں باہر تھا, میرے سامنے ایک مسئلہ آیا, اور بہت قریبی, میرے کسی قریبی کا آیا. پڑھا لکھا بندہ تھا, وہ نوجوان تھا, اور وہ اپنی بھابھی پہ شک کر رہا تھا. اور جیسا جیسا اس کو بتایا گیا تھا, وہ ویسی ویسی بات مجھے بتایا کہ عدنان بھائی ایسا ایسا ہو رہا ہے, اور ہم پوری نشانیاں نظر آ رہی ہے. مولا رکو, میں ابھی تمہیں فون کرتا ہوں. تو میں نے حضرت کو فون کیا, تو انہوں نے بتایا کہ جادو کیا ہے کسی نے, اس کو کیسے معلوم؟ اگر اسے معلوم ہے تو اس سے کہو کہ وہ بتائے وہ کہاں جا کے گاڑا ہے, کس پر جادو کیا ہے, کپڑے پہ کیا ہے, پتلے پہ کیا ہے, کس چیز سے کیا ہے, کہاں دفنایا ہے. بولے جائیں سب بتائے. وہ یا تو یہ دعویٰ کرے معاذ اللہ کہ اسے علم غیب ہے. اگر اسے علم غیب عطائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا. نبی پاک کے اور انبیاء کے توسط سے, نبی پاک کے توسط سے اولیاء کو عطا کیا, تو وہ اپنی ولایت کو ثابت کرے کہ میں ولی ہوں. اگر نہیں تو چپ چاپ خاموشی سے مانے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور خالی جھگڑا فساد لگا رہا ہوں. تو فقط چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے بڑے گناہ کا الزام اپنے رشتہ داروں پہ نہ رکھے. بعض اوقات جادو کرنا کفر ہو جاتا ہے, اس میں ایسے ایسے حرکات و سکنات ہوتے ہیں, ایسے افعال ہوتے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک مسلمان بھائی کے اوپر ایسی جو ہے تہمت لگانا اور ایسی بدگمانی کرنا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو ان معاملات میں اپنے گھر کی عورتوں کو پر نظر رکھی جائے, اور زیادہ سے زیادہ ان معاملات میں ان کو بچنے کی تاکید کی جائے. ورنہ عورتوں کو کے ذہن سے کھیلنا بہت آسان ہے اس معاملے میں. 40 اگر بالفرض مان لیں کچھ آسیبی اثرات ہیں بھی نہ, 40 دن کا کورس ان کو دے بھی دیا جائے اور وہ 40 دن کر بھی لے, اس کے بعد اگر ایک پتیلا بھی اپنے آپ سے گر جائے یا ہوے سے گر جائے یا گلاس اپنی جگہ سے ہٹ جائے, تو ان کے ذہن میں وہی رہے گا وہی آ کے ہٹا کے گیا ہے, وہی آسیب آیا تو وہی جنات آیا تو وہی چڑیل آئی تھی. ایسی ہوتی ہے عورتیں, اور ان کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, پوری رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے. اور ان رشتہ داریوں کو نبھانے کا کام آپ مردوں اور ہم مردوں کا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا ان سب باتوں سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں. اور سود نہ کھائے. سود کتنا عام ہوتے جا رہا ہے. جمعہ پہ بھی میں نے بہت مختصر تقریر کی, انشاءاللہ بہت سے کچھ مسائل ہیں. اگلے ہفتے تو شاید کوئی عالم آنے والے, اس کے اگلے ہفتے میرا اسی پر کنٹینیو رکھوں گا اس کو میں. اور عفیفہ پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ, پاک دامن عورت. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا اگر وہ بدچلن اس ٹائپ کی ہو جائے, پردہ نہیں کرتی ہے, ایسے ہی نکل جاتی ہے, لیکن پھر بھی زنا کی تہمت بہت بڑی چیز ہے. زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لڑکی ایک عورت بغیر نکاح کے کسی غیر مرد سے فزیکل ریلیشن شپ بنائے, اس کے ساتھ صحبت کرے, اس کے ساتھ سیکس کرے, اسے زنا کہتے ہیں. تو آپ سوچیں کیسے آپ کسی پاک دامن عورت پر ایسی تہمت لگا سکتے ہیں. اور اگر اسلامی حکومت ہو اور آپ اس پہ تہمت لگاؤ اور اس تہمت کو ثابت نہ کر پاؤ, تو پھر آپ پر حد جاری کی جائے گی. اسے حد قذف کہتے ہیں غالباً. 80 کوڑے لگیں گے آپ پہ.
سمجھ میں آئی بات؟ اور لڑائی کے دن نوی کیا، لڑائی کے دن منہ پھیر کر نہ بھاگو، اور خاص تم یہودی ہفتہ کے متعلق حد سے تجاوز نہ کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور قدموں کو بوسہ دیا۔ یہ اتنی بڑی حدیث کس لیے پیش کی مصنف نے؟ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی پاک کے ہاتھوں کو انہوں نے آخر میں بوسہ دیا، قدموں کو بوسہ دیا، تو قدم چومنے کے لیے جھکے ہوں گے نا، تو کیا معاذ اللہ شرک ہو رہا تھا وہاں پہ اور نبی پاک خاموش کھڑے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک سے بڑھ کر یہ موحد ہو گئے ہیں آج کے بد مذہب دیوبندی وہابی، کہ جو ہاتھ پیر کو چومنے کو شرک اور بدعت قرار دے رہے ہیں۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور ہاتھ کو بوسہ دیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب بنی قریظہ اپنی قلعہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور وہ وہاں سے قریب میں تھے۔ جب مسجد کے قریب گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سردار کے پاس اٹھ کر جاؤ، یعنی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ان کے سردار آ رہے تھے تو کیا فرمایا؟ اپنے سردار کے پاس اٹھ کر جاؤ، یعنی بیٹھے بیٹھے ان کا استقبال نہ کرو۔ جو قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، ہے نا، خاندان کے بزرگ ہوں، گھر کے بزرگ ہوں، مسجد کے امام ہو، علماء کرام ہو، علماء حق ہو، پیران اعظام ہو، بزرگان دین ہو، ان کی تعظیم اس طرح کی جائے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ہم سے باتیں کرتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہم بھی کھڑے ہو جاتے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے کہ بعض ازواج مطہرات کے مکان میں تشریف لے گئے، یعنی جب تک نظر سے اوجھل نہیں ہو جاتے آپ صحابہ کرام نبی پاک کی تعظیم میں کھڑے رہتے۔ تو قیام تعظیمی ثابت ہوا کہ نہیں، کہ کسی کے لیے قیام تعظیماً قیام کرنا، کھڑا ہونا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی پاک کی تعظیم کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اسی لیے ہم صلاۃ و سلام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ قیام تعظیمی اگر شرک ہوتا تو یہ صحابہ کرام کھڑے نہ ہوتے، قیام تعظیمی اگر بدعت ہوتی، بدعت سیئہ، تو یہ کھڑے نہ ہوتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ چلا کہ قیام تعظیمی شرک و کفر نہیں ہے، کسی کے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اسے کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ ترمذی و ابو داؤد نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو، جس کی یہ خوشی ہو، دیکھو یہاں مسئلہ بدل گیا، معاملہ بدل گیا، جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو یا کھڑے رہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یعنی جو خود سے تعظیم کرائے اپنی۔ ہاں، استاد کا شاگردوں کو تعظیم کرانا، وہ تو استاد ہے نا، وہ آئے تو استاد شاگرد کھڑے ہو جائے، اگر وہ کھڑے نہ ہو تو استاد ان پر زجر و توبیخ کرے، ان کو ڈانٹیں، کیوں سکھانا ہے نا، کیسے معلوم پڑے گا استاد کا مرتبہ؟ اگر وہی نہیں سکھائے گا تو پھر ان کو آگے سمجھ میں کیسے آئے گا کس کی تعظیم کرنا نہیں کرنا ہے؟ یہاں وہ بات نہیں، یہ خود یہ چاہتا ہو کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائے، میری تعظیم کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر اس طرح جو اپنی تعظیم کرانا چاہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب دوسری حدیث دیکھیں اور اس پر مسائل بھی دیکھیں، انشاءاللہ مسائل فقہیہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ ابو داؤد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگا کر باہر تشریف لائے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جیسے عجمی کھڑے ہوا کرتے ہیں کہ ان میں کا بعض دوسرے کی تعظیم کیا کرتا ہے، یعنی اجمیوں کے کھڑے ہونے میں جو طریقہ ہے، یہ اب حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی اجمیوں کا کھڑے ہونے میں جو طریقہ ہے وہ قبیح اور مذموم ہے، اس طرح کھڑے ہونے کی ممانعت ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بروجہ تعظیم ان کے قریب کھڑے رہتے ہیں، اور دوسری صورت عدم جواز کی وہ ہے کہ وہ خود پسند کرتا ہو کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوا کریں،
سمجھ میں آئی؟ جو حدیث میں منع بھی فرمایا حضرت معاویہ کی حدیث میں. اور کوئی کھڑا نہ ہو تو یہ برا مان جائے کہ میں آتا ہوں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے، میں آتا ہوں کوئی میری عزت ہی نہیں کرتا، عزت سے مراد کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ چاہتا ہے کہ سب میرے تعظیم میں کھڑے ہوں، معاذ اللہ. جیسا کہ ہندوستان میں اب بھی بہت جگہ رواج ہے، یہ اپنے وقت کے حالات بیان کر رہے. حضرت کا وصال 1948 میں ہوا ہے، 1948 میں حضرت کا وصال ہوا ہے، اور اس وقت اور آج بھی بعض گاؤں وغیرہ میں آپ کو یہ حالات مل جائیں گے. جیسا کہ ہندوستان میں اب بھی بہت جگہ رواج ہے کہ امیروں، رئیسوں، زمینداروں کے لیے ان کی رعایا کھڑی ہوتی ہیں، نہ کھڑی ہو تو زد و کوب تک نوبت آتی ہے. زد و کوب مطلب مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے. ایسے ہی متکبرین اور متجبرین کے متعلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں وعید آئی ہے، اور اگر ان کی طرف سے یہ نہ ہو بلکہ یہ کھڑا ہونے والا اس کو مستحق تعظیم سمجھ کر ثواب کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا تواضع کے طور پر کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بڑے بھائی کے لیے، والد کے لیے، بڑے بزرگ کے لیے، یا محلے میں معاشرے میں کوئی سنی صحیح العقیدہ باشرع آدمی ہے اس کی تعظیم کے لیے خود سے یہ کھڑا ہو رہا ہے، تو اب یہ ثواب سمجھ کر اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو تواضع کے طور پر کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ناجائز نہیں بلکہ مستحب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مستحب ہے. ہاں وہ جو صورت اوپر بیان ہوئی اگر وہ چیز ہے تو پھر وہ ناجائز و حرام. اور جو خود چاہے کہ میری تعظیم وہ لوگ میری عزت کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سمجھے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو تواضع انکساری کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، اور جو تواضع انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دیتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے اس سے متعلق کچھ مسائل بیان ہوں گے، اور اس کے بعد چھینک اور جمائی سے متعلق احادیث کریمہ اور کیا اس کی سنت طریقے ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہوگا.